الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان محترم، علم منطق کی ابتدائی کتاب کبریٰ کا ہم درس کر رہے ہیں، جس میں آج دوسرا سبق ہے یہ، اور پہلے سبق کے اندر ہم نے جو بیان کیا تھا وہ قوت مدرکہ انسانی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ انسان کے پاس ایک قوت دراکہ ہے جس کو ذہن اور قوت مدرکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کام کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشیاء کی نقش ہو جاتا ہے، اشیاء کی فوٹو چھپ جاتی ہے، چیزوں کی تصویریں چھپ جاتی ہیں۔ مثال دے کہ جس طریقے سے آئینہ میں صورتیں چھپتی ہیں، لیکن آئینہ میں صرف محسوسات اور ان میں سے بھی وہ جو دکھنے والی ہیں، لیکن انسان کے پاس جو قوت دراکہ یعنی ذہن ہے، اس میں محسوسات اور معقولات دونوں کی صورتیں چھپتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے محسوسات، کیا ہوتا ہے معقولات؟ اس کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ جو حواس پانچ ہیں، جو پانچ حواس ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جس چیز کا علم ہو اس کو محسوسات کہا جاتا ہے، یعنی دیکھنے سے، سننے سے، چھونے سے، چکھنے سے، اور اگر ان کے علاوہ ہو تو اس کو معقولات کہتے ہیں، جیسے بھوک، پیاس۔ پھر آگے بیان کیا تھا کہ انسان کے ذہن میں جو صورتیں آتی ہیں تو ان میں سے ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے۔ تو اگر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور اگر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف نہ ہو تو اس کو تصور کہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ سلب یا ایجاب کے ساتھ ہو، جیسے مثال کے طور پر زید عالم ہے، تو یہاں سلب کے ساتھ، مثبت کے ساتھ یعنی ایجاب کے ساتھ، اور زید عالم نہیں ہے یہاں سلب کے ساتھ۔ تو زید عالم ہے، یہ ایجاب کے ساتھ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہوگی، یعنی زید کے عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف ہو گئی، تو یہ ایجاب کے ساتھ ہوئی۔ تو ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاب یا سلب کے ساتھ ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ تو اگر کہا زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، تو یہ تصدیق کہلائے گی، اور اگر کہا جائے کہ صرف زید یا عالم تو یہ تصور ہے۔ اب آگے بیان کیا جاتا ہے کہ فصل بعد عظیم معلوم شود کہ اس کے بعد معلوم ہو کہ نسبت چیزیں بچیزیں خواہ بایجاب خواہ بسلب، کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف چاہے ایجاب کے ساتھ ہو یا سلب کے ساتھ ہو، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف چاہے ایجاب کے ساتھ ہو یا سلب کے ساتھ ہو، برسہ وجاست، وہ تین قسموں پر ہے۔ ایک چیز کی نسبت یا ایجاب کے ساتھ ہو جیسے زید عالم ہے، یا سلب کے ساتھ ہو جیسے زید عالم نہیں ہے، اس کی تین قسمیں ہیں، ایسی نسبتوں کی تین قسمیں ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ حملی، تو ایک حملی ہے چنانکہ معلوم شد، جیسا کہ معلوم ہوا۔ تو نسبت حملی کیا ہوتی ہے کہ ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک شے کی نفی دوسری شے کے لیے ہوتی ہے۔
زید عالم ہے تو عالم ہونے کا ثبوت زید کے لیے ہے، زید عالم نہیں ہے تو ایک چیز کی نفی دوسری چیز کے لیے ہے، تو اس کو کہتے ہیں حملی، نسبت حملی۔ تو ابھی جو ہم نے گزشتہ مثالوں کے اندر جو پڑھی وہ نسبت حملی ہی کی مثال تھی، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک حملی چنا کے معلوم شد، جیسا کہ معلوم ہوا، ہم سیکھ چکے، جو ہم نے مثال پڑھی تھیں وہ نسبت حملی کی تھیں۔ آگے بیان کرتے ہیں دوم اتصالی، دوسری نسبت کیا ہے؟ اتصالی۔ اتصالی وہ نسبت ہے کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے اتصال ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت اتصالی، نسبت اتصالی، کہ جس سے کہا جائے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن ہوگا، تو اب دن کا وجود آفتاب کے طلوع ہونے کے ساتھ متصل ہے، تو اسی کا نام ہے نسبت اتصالی، یا اتصال ہو یا اتصال نہ ہو، اتصال ہو یا اتصال نہ ہو، یہ دونوں ہی مثالیں نسبت اتصالی کی کہلائیں گی، جس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان اتصال یا عدم اتصال ہو۔ محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے، محکوم بھی جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اتصالی۔ تو بیان کر رہے ہیں دوم اتصالی چنا کے گوئی، جیسا کہ تو کہے اگر آفتاب برآمدہ باشد، اگر سورج نکلا ہوا ہوگا روز باشد تو دن ہوگا، تو آپ جب یہ کہیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن ہوگا، تو اس میں آفتاب کے نکلنے کا دن کے ساتھ اتصال ہے، یا گوئی، یا آپ کہیں نیست چنی، ایسا نہیں ہے کہ اگر آفتاب برآمدہ باشد، آفتاب نکلا ہوا ہوگا، سورج نکلا ہوا ہوگا، شب باشد، سب ہوگی، تو اس میں عدم اتصال پایا جا رہا ہے آفتاب کا شب سے، تو اس کی تعریف یہ ہے نسبت اتصالی کی کہ محکوم علیہ محکوم بھی کے درمیان اتصال یا عدم اتصال ہو تو اس کو کہتے ہیں نسبت اتصالی۔ سوم، تیسری ہے انفصالی، چنا کے گوئی، جیسا تو کہے این عدد یا زوج باشد یا فرد، یہ عدد یا زوج ہوگا یا فرد، تو اس کو کہتے ہیں نسبت انفصالی۔ انفصالی کیا ہوتی ہے کہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان انفصال یا عدم انفصال ہو، انفصال یا عدم انفصال ہو، تو اگر جیسے کسی نے کہا کہ یہ جو عدد ہے یا تو یہ زوج ہے، جوڑ ہے، یا فرد ہے، تو اب اگر اس عدد کو اس نے جوڑ کہا تو جوڑ کہا تو فرد تو نہیں ہوگا نا، اور اگر فرد کہا تو جوڑ نہیں ہوگا، تو یہ کیا محکوم علیہ محکوم بھی کے درمیان انفصال پایا جا رہا ہے یا انفصال نہ ہو، تو یہ دونوں ہی مثالیں نسبت انفصالی کے اندر آتی ہیں۔ تو بیان کر رہے ہیں انفصالی چنا کے گوئی، جیسا تو کہے این عدد یا زوج باشد یا فرد، یہ عدد یا زوج ہوگا، جوڑ ہوگا، یا فرد یا اکیلا ہوگا، یا گوئی، یا یوں کہے نیست چنی، ایسا نہیں ہے کہ این شخص یا انسان باشد یا حیوان، کہ یہ شخص یا انسان ہوگا یا حیوان، تو جو انسان ہوگا وہ حیوان بھی ہوگا،
تو اس میں کیا ہے، نسبت جو ہے محکوم علیہ محکوم بھی کے درمیان جو عدم انفصال پایا جا رہا ہے۔ تو آگے بیان کرتے ہیں، پس ادراک نسبت حملی و اتصالی و انفصالی با ایجاب یا بسلب تصدیق باشد۔ پس یعنی خلاصہ یہ، حاصل کلام یہ کہ ادراک نسبت حملی، نسبت حملی کا علم، و اتصالی نسبت اتصالی کا علم، و انفصالی اور نسبت انفصالی کا علم، ادراک با ایجاب یا بسلب، ایجاب کے ساتھ یا سلب کے ساتھ، ایجاب کے ساتھ ہو یا سلب کے ساتھ، تصدیق باشد تصدیق ہوگا۔ نسبت حملی، اتصالی اور انفصالی کا جو علم ہے ایجاب کے ساتھ سلب کے ساتھ، اسی کو کیا کہیں گے، تصدیق۔ تو بیان کر رہے ہیں، پس ادراک نسبت حملی و اتصالی و انفصالی و ایجاب یا بسلب تصدیق باشد کہ نسبت حملی، اتصالی، انفصالی کا علم ایجاب سلب کے ساتھ تصدیق ہے، تصدیق ہوگی۔ وہ آرا حکم نیز، اور اس کو حکم بھی کہتے ہیں، وہ آرا حکم نیز خوانند، اور اس کو حکم بھی کہتے ہیں، یعنی تصدیق کا دوسرا نام حکم بھی ہے۔ وہ ادراک ماورائے ایہاں تصور باشد، اور جو ان کے علاوہ ہو وہ تصور ہوگا، اور جو ان کے علاوہ ہو کہ ادراک ماورائے ایہاں، اور جو ان کے علاوہ کا علم ہو وہ تصور ہوگا کہ نسبت حملی، اتصالی، انفصالی ان نسبت ایجاب اور سلب کے ساتھ ہو تو وہ تصدیق ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ جو علم ہوگا وہ تصور ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگلی گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔